نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں ایک بہت ہی حساس موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دین متین پر مکمل طور سے مستقیم ہو جائیے، مکمل طور سے آپ ڈٹ جائیے۔ ومن تاب معک، اور جو لوگ کفر و شرک سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں انہیں بھی آپ کہیے کہ اس دین متین پر ڈٹ جائے۔ ولا تطغوا، اور اس کی استقامت میں کسی طرح کی لڑکھڑاہٹ نہ آئے، اس کی استقامت میں کسی طرح کا تزلزل نہ آئے۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود سے نکل گیا، قرآن کے احکامات و فرمودات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھوڑ کر آگے نکل گیا، انہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر حرکات و سکانات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ جو شخص استقامت کے ساتھ زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا گیا وہ اپنے زمانہ کا سب سے بڑا ولی ہے۔ اس آیت کو ہم سامنے رکھیں اور اپنے زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر استقامت ہے یا نہیں ہے۔ نہ ہمارے ایمان کے اندر استقامت، نہ ہمارے اعمال کے اندر استقامت، نہ ہمارے روزے کے اندر استقامت، نہ ہمارے نماز کے اندر استقامت، نہ ہمارے عبادات کے اندر استقامت، نہ ہمارے معاملات کے اندر استقامت، نہ ہمارے اخلاقیات کے اندر استقامت، نہ ہمارے معاشرتی زندگی میں استقامت۔ استقامت تو ہمارے اندر سے مکمل طور سے ختم ہو چکی ہے۔ ہم لوگ تھالی کے بیگن ہو چکے ہیں، ہمارے اندر استقامت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بڑھاپے کے آثار دیکھ رہا ہوں کہ بڑھاپے نے آپ پر ڈیرا ڈال دیا ہے اور آپ کے جسم اطہر کمزور ہو گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور سورہ ہود کی اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ فاستقم کما امرت، کہ آپ دین متین پر اسی طرح قائم رہیے، مستقیم رہیے جس طرح آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ بھی اس دین متین پر ایسے ہی قائم رہیے۔ اور جو لوگ کفر و شرک سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں انہیں بھی آپ کہیے کہ پوری استقامت کے ساتھ اس دین متین پر جمے رہے۔ تو اس آیت نے ہمیں بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اس آیت میں کون ایسا مضمون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آگے پیچھے ایک آیت ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ تیرے پروردگار کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ کسی قوم کو پکڑتا ہے، جب وہ کسی بستی والے کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ نافرمان ہوتی ہے، وہ نافرمانی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو ایسی سخت پکڑ کرتا ہے کہ اسے مہلت بھی نہیں دیتا، یقیناً اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو پچھلی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ جو کتاب تمہارے نبی میں اتارا ہوں اس کتاب پر جم جاؤ اور اس کتاب کے احکامات و فرمودات پر عمل کرو، اسی کے مطابق زندگی گزارو، اس کتاب کے احکامات و فرمودات سے تجاوز نہ کرو اور اس پر ڈٹے رہو۔ اگر تم اس کتاب پر ڈٹے نہیں اور اس کتاب کے احکامات و فرمودات پر عمل نہیں کیے، عذاب تمہارے اوپر آ کر رہے گا، تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ جب اس قوم کے اندر استقامت چلی گئی، اس قوم کے اندر اس کی استقامت میں تزلزل آ گیا، اس قوم کے اندر دنیا کی محبت آ گئی، اس قوم کے اندر عہدہ کی محبت آ گئی، اس قوم کے اندر دنیا کی چاہت آ گئی، اس قوم کے اندر نفس پرستی غالب آ گئی اور اس کے پائے ثبات میں تزلزل آ گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی، کسی کو اللہ نے زمین میں دھسایا، کسی کو ہواؤں میں اڑایا، کسی کو اوپر اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش فرمایا، کسی کو اللہ نے سمندر کے تھپیڑوں کو ہوا
حوالہ کیا, کسی پر اللہ نے صاعقہ برسائی اور وہ قوم خشوع خاشاک ہوئی, راکھ ہوئی. اللہ اسی چیز کو تذکرہ کرتا ہے قرآن کے اندر, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. تمہاری پروردگار کی پکڑ ایسے ہی ہوتی ہے جب وہ کسی گناہگار کو پکڑتا ہے, جب وہ کسی بستی والے کو پکڑتا ہے. اس حال میں کو بستی والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس ظالم کو مہلت نہیں دیتا. تو یہ اس آیت نے ہمیں بوڑھا کر دیا ہے کہ جس قوم کے اندر استقامت نہیں ہوتی, جس قوم کے اندر استقامت نہیں ہوتی, جس قوم کے اندر اللہ کی توحید, رسول کی رسالت, رسول کی سیرت نہیں ہوتی, تو اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ضرور آتا ہے. آج اپنی زندگی کا محاسبہ کریں, ہمارے زندگی میں استقامت ہے یا نہیں ہے؟ نہ ہمارے نماز کے اندر استقامت, نہ ہمارے روزے کے اندر استقامت, نہ ہمارے معاملاتی زندگی میں استقامت, نہ ہماری معاشرتی زندگی میں استقامت, نہ ہمارے اخلاقی زندگی میں استقامت. کسی چیز میں استقامت نہیں ہے. اگر ہمارے اندر استقامت نہیں ہے, نہ ایمان میں, نہ اعمال میں, نہ عقائد میں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, نہ روزہ میں, نہ نماز میں, نہ قرآن کی تلاوت میں, نہ اللہ کے احکامات و فرمودات میں, تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت کے ساتھ کیا. حضرت سقطی رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے وقت کہیں جا رہے تھے, قیلولہ کی نیت سے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے. کچھ دیر لیٹنے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو ایک آواز سنائی دی. جب آپ نے اس آواز کی طرف غور کیا تو پتہ چلا اس درخت میں سے آواز آ رہی تھی جس کے نیچے آپ لیٹے ہوئے تھے. ہاں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس طرح ایسے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ رونما کر دیتے ہیں. وہ درخت کہہ رہا تھا, یا سڈی کن مثلی, اے درخت اے سڈی تو میرے جیسا بن جا. درخت کی یہ آواز سن کر وہ اور بھی زیادہ حیران ہوئے. جب انہیں پتہ چلا کہ یہ آواز درخت میں سے آ رہی ہے تو آپ نے درخت سے پوچھا, کیف اکون مثلک, اے درخت میں تمہارے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ تو اس درخت نے کہا, ان الذین یرموننی بالاحجار فارمیہم بالاثمار, ایسے بھی جو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لوٹا دیتا ہوں, اس لیے تو بھی میرے جیسا بن جا. درخت کے یہ جواب سن کر یہ اور بھی زیادہ حیران ہو گئے. مگر اللہ والوں کو فراست ملی ہوتی ہے, اس لیے حدیث میں آتا ہے, اتقوا فراست المؤمن ولکن ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ یہ درخت اتنا ہی اچھا ہے کہ جو لوگ اس پر پتھر پھینکتے ہیں یہ ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لوٹا دیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت کی لکڑی کو آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ پھر آپ نے درخت سے سوال کیا, پوچھا, فَكَيْفَ مَصِيرُكَ إِلَى النَّارِ, اے درخت اگر تو اتنا ہی اچھا ہے کہ جو لوگ تجھ پر پتھر پھینکتے ہیں تم ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لوٹا دیتے ہو, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ تو اس درخت نے کہا, اے سڈی, میرے اندر خوبی بھی بہت بڑی ہے مگر اس کے ساتھ ہی ایک خامی بھی بہت بڑی ہے. اس ایک خامی نے میری اتنی بڑی خوبی پہ پانی پھیر دیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری وہ خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا. میری خامی یہ ہے, فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هَكَذَا هَكَذَا, جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ڈول جاتا ہوں. یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے. درخت کے اندر استقامت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت کی لکڑی کو آگ کی غذا بنا دیا. اگر ہمارے ایمان کے اندر استقامت نہیں, ہمارے اعمال کے اندر استقامت نہیں, ہمارے عقیدہ کے اندر استقامت نہیں, تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت کے ساتھ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.